السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ موسٹ رومانٹک ناولز پہ۔ تو اب ہم شروع کریں گے آج کی ایپیسوڈ۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ ایپیسوڈ تھوڑی سی لیٹ آیا کرے گی، تو اب یہ ٹائمنگ ٹھیک ہے نا، اس ٹائم دھوپ وغیرہ نکل آتی ہے تو میں بھی ایزیلی ریکارڈنگ کر لیتی ہوں، ورنہ صبح کے ٹائم پہ تو فجر کے ٹائم پہ اتنی سردی ہوتی ہے نا کہ کیا ہی بتاؤں آپ کو۔ تو پھر یہ والی ٹائمنگ پرفیکٹ رہے گی ہماری ایپیسوڈ کے لیے، 1-1.5 گھنٹہ ہی لیٹ ہوا کرے گا۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ جان تیرے قدماں وچ رکھی ہوئی ہے، قسط نمبر 8، تحریر عریج شاہ۔ وہ لوگ اسے رات کو ہی گھر واپس لے آئے تھے۔ اب اس کی کنڈیشن پہلے سے بہت زیادہ بہتر تھی۔ انجیکشن کی وجہ سے اسے اب تک ہوش نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہتر حالت میں تھا۔ اس کے ریشز بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے۔ وہ اسے گھر لے کر آئے اور اسے اس کے کمرے میں آرام کرنے کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت دن کے تقریباً 2 بج رہے تھے، لیکن اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جو بے ہوشگی کا انجیکشن اسے لگایا گیا ہے وہ بھی کافی اسٹرانگ تھا، لیکن وقتی طور پر اس نے اچھا اثر دکھایا ہے۔ وہ جاگا۔ عاصم ابھی اسے کمرے میں دیکھ کر نیچے آئے تو سومیا نے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا اور پھر سومیا کے ساتھ باہر لان کی طرف آ گئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بھیا کو فون کر کے منع کر دیتی ہوں ڈنر پارٹی کے لیے، کیونکہ آج شاذل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے مناسب نہیں لگ رہا اس طرح گھر میں مہمانوں کو بلانا۔ وہ جیسے ان سے مشورہ لینا چاہتی تھی۔ نہیں سومیا، ہرگز نہیں، اسے 1-1.5 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا۔ اور دیکھو نا، کل اس کا دن کتنا اچھا گزرا تھا، اور اروم اور عروج کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وجاہت اور وجدان کے ساتھ بھی اس کا وقت اچھا گزرے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم میڈیسنز کے علاوہ اس ڈرگس کو اس کی زندگی کی ضرورت بنائیں، اور یہ تو تم بھی جانتی ہو، جب وہ اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے تبھی اس کی حالت اتنی بگڑتی ہے۔ اگر وہ اس چیز کو بھلا دے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسے ایک نارمل زندگی دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ بہت زیادہ سوچ چکے تھے۔ ہاں، ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، اور میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ ہمارا بیٹا بالکل نارمل ہو جائے۔ اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم اس کا ایڈمیشن عروج والے کالج میں کروا دیتے ہیں۔ وجاہت بھی فی الحال وہیں پر زیر تعلیم ہے۔ اگلے سال وہ یونیورسٹی میں چلا جائے گا، تب تک میرے خیال میں شاذل بھی کالج میں سیٹ ہو جائے گا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ آج ہی ہم وجاہت سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کافی خوش لگ رہے تھے جب اوپر سے انہیں زوردار چیخ کی آواز سنائی دی، اور یہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ شاذل کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اوپر کی طرف بھاگے تھے، جہاں شاذل بہت اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ شاذل، میرے بچے، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، پلیز اسے مت لینا۔ وہ ساری الماری اور دراز کی حالت بگاڑ چکا تھا۔ جب اسے وہیں دراز میں میڈیسنز ملی تھی اور ان سب پر سے وہ ان کے نام وغیرہ پڑھ رہا تھا، وہ سمجھ چکے تھے
کہ وہ ڈرگس کی طلب میں یقیناً ڈرگ میڈیسن کا حد سے زیادہ استعمال کر کے اپنی حالت بگاڑنے والا ہے۔ مجھے اس کی ضرورت ہے بابا، پلیز میرے پاس مت آئیے گا، وہ غصے سے ان سے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے ساری دوائیاں چیک کرنے لگ گیا تھا، اور پھر آخر کار اسے وہ والی میڈیسن مل گئی تھی جو اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ شازل میری جان، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، یہ دوائی بہت اسٹرانگ ہے، پلیز یہ مت لو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے اوپر سے ڈھکن کھولتا۔ ایک ہی گھونٹ میں وہ پوری دوائی اپنے اندر اتار چکا تھا۔ شازل تم کیوں کرتے ہو ایسا؟ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ یہ زہر ہے، اور یہ زہر تمہاری رگوں میں اتر کر تمہیں کھوکھلا کر دے گا، تمہیں برباد کر دے گا۔ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ نشہ تمہیں نئی زندگی نہیں دے گا، بلکہ تمہارے پاس جو زندگی ہے وہ تم سے چھین لے گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے سمجھا رہے تھے، جو اس وقت نشے کی حالت میں اپنے حواس کھو رہا تھا۔ یہی میری زندگی ہے بابا، اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت آپ کو ہے، مجھے نہیں۔ وہ ان کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ سومیا، اسے کسی کالج کی نہیں بلکہ انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ جلد سے جلد اس کے لیے کسی ڈرگ چھڑوانے والے انسٹیٹیوٹ میں اسے داخل کروا دینا چاہتے ہیں۔ میں اپنے بچے کو یوں مزید برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ بس یہیں تک تھی میری ہمت، میں اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ بہتر سمجھیں، کیونکہ اب وجاہت سے ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جب انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کے بیٹے کی حالت ہرگز ایسی نہیں تھی کہ وہ اسے کسی کالج یا اس طرح کی کسی جگہ پر داخل کرواتے۔ وہ اس وقت اپنی زندگی سے لڑ رہا تھا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف ایسے ہمدرد کی ضرورت تھی جو اسے اندھیروں کی زندگی سے نکال سکے، اور شاید وہ ہمدرد صرف نشہ چھڑوانے والے انسٹیٹیوٹ میں ہی موجود تھے۔ ممکن تھا کہ وہ ان لوگوں کی زندگی سے کوئی سبق حاصل کرتا اور اپنی زندگی سے یہ زہر نکال کر باہر پھینک دیتا۔ امید پر تو یہ ساری دنیا قائم تھی، اور وہ بھی تو اپنے بیٹے کی بہتری کی امید رکھتے تھے۔ واؤ پھپھو، آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے اور اتنا بڑا بھی ہے۔ ہمارا گھر تو بالکل چھوٹا سا ہے۔ وجاہت ان کے گھر میں گھومتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا، جبکہ سومیا مسکراتے ہوئے اسے گھر دکھا رہی تھی۔ اگر تمہیں اتنا پسند ہے تو تم یہیں میرے پاس رک جاؤ نا، اس نے آفر کی تھی۔ پھپھو میں تو کب کا آ چکا ہوتا، لیکن بابا نہیں مانتے۔ خیر، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، اور اتنا بڑا گھر، اور اتنا شاندار بھی۔ ایسا گھر تو ہمیں کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ خیر، آپ بتائیں، آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ اس سے تھوڑی ہائے ہیلو کر لوں۔ وہ ٹاپک بدل گیا۔ ہاں، وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے، تم وہیں چلے جاؤ، اس سے مل لو اور کوشش کرو کہ اس سے دوستی کرنے کی۔ وہ ایک اچھا دوست ہے۔ انہوں نے جیسے اسے مجبور کرنا چاہا تھا اس سے دوستی کرنے کے لیے۔ سومیا کو اس وقت ایسا ہی لگتا تھا کہ اسے اچھے دوست کی ضرورت ہے۔ اوکے، میں مل لیتا ہوں اس سے۔ اوپر فرسٹ کمرہ اس کا ہے؟ ایک دفعہ پھر سے اس نے تصدیق چاہی تھی۔ سومیا نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔
تو وہ سیڑھیاں طے کرتا اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ ہائے مین، کیسے ہو تم؟ شاید تم مجھے نہیں جانتے ہوگے، میں تمہارا کزن بردر ہوں، تمہارے ماموں کا بیٹا۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ شاذل نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ واو یار، تمہارا کمرہ کیا کمال کا کمرہ ہے۔ تم مجھ سے چھوٹے ہو لیکن پھر بھی اکیلے کمرے میں رہتے ہو، اور مجھے اب تک اپنے بھائی کا کمرہ شیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ لائف میں کوئی مزہ نہیں، کوئی فن نہیں، موجیں تو تمہاری ہیں یار، قسم سے ایسی زندگی کسے نہیں چاہیے ہوگی۔ وہ رشک بھری نگاہوں سے اس کے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ شاذل اکتائے ہوئے انداز میں پوچھنے لگا۔ خیر چھوڑو یار، میری باتیں سمجھنے والی ہیں بھی نہیں۔ تم بتاؤ کیسی چل رہی ہے لائف، اور ٹوکیو کو چھوڑ کر یہاں آنا کیسا لگا؟ یقیناً پسند نہیں آیا ہوگا، قسم سے۔ تمہاری جگہ میں ہوتا نا تو کبھی پاکستان واپس نہیں آتا، لیکن سمجھ سکتا ہوں، تم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہو، تمہیں تو زبردستی واپس لے آئے ہوں گے وہ لوگ۔ قسم سے ہمارے تو کوئی لاڈ بھی نہیں اٹھاتا۔ آج کل تو بابا کا فیورٹ وجدان ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالنے میں ہیلپ کر رہا ہے، اور میں تو جیسے کچھ ہوں ہی نہیں، ایک غیر ضروری انسان گھر میں۔ تم وجدان نہیں ہو، مطلب تم وجاہت ہو، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو وہ مسکرایا تھا۔ ہاں میں وجاہت ہوں۔ واو، آئی پیڈ تمہارا ہوگا یقیناً یار، تمہاری تو موجیں ہیں، اتنا مہنگا پیڈ ہمیں تو کبھی بھی نہ ملے۔ وہ اس کا پیڈ اٹھا کر چیک کرنے لگا تھا، جبکہ شاذل کو اس انسان کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور سب سے برا اس کا ارم کا منگیتر ہونا لگ رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو کچھ کر بیٹھے۔ اس کی وجہ سے ارم کھیل نہیں سکتی تھی، اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ وہ سچ میں اس شخص کی پابند تھی۔ کیا تھا وہ؟ ایک احساس کمتری کا مارا ہوا بچہ، جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کسی انجان کے سامنے ایک بری احمج دے رہا ہے۔ اسے رکھ دو واپس، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چیک ہی تو کر رہا ہوں، چیک تو کرنے دو، کون سا کھانے لگ گیا ہوں تمہارے ٹیپ کو۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے آئی ٹیپ پر مصروف ہوا تھا، جبکہ شاذل کو غصہ آ رہا تھا اس کی ندیدیوں جیسی حرکتوں پر۔ مجھے اس طرح کی حرکتیں پسند نہیں ہیں وجاہت، میری چیزیں رکھ دو، اس نے سختی سے کہا جب کمرے کے دروازے سے ارم اندر داخل ہوئی۔ وجاہت، آپ کو تایا ابو نیچے بلا رہے ہیں، اس نے بڑے نرم لہجے میں بتایا۔ تو جا کر انہیں کہہ دو کہ میں ابھی مصروف ہوں، شاذل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ کافی سختی اور بدتمیزی سے بولا تھا۔ لیکن تایا ابو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو نیچے لے کر آؤں، اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جا کر کہہ دو ان سے کہ میں ابھی نہیں آ سکتا، بزی ہوں، اور اگر اب تم آئی نا تو تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے۔ وہ انتہائی غصے سے بولا تھا، جب اگلے ہی لمحے شاذل نے سائڈ پہ پڑے گملے کو اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تھا۔ یو ایڈیٹ، تمہیں تمیز نہیں ہے ایک بچی سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ تمہارا فالٹ نہیں ہے،
تمہارے ماں باپ کی غلطی ہے جنہوں نے تمہیں اس بچی کا مالک بنا دیا ہے، وہ غصے سے بولا تھا جبکہ اروم نیچے بھاگ گئی تھی۔ ماما بابا وہ اوپر نا، شاذل نے وجاہت کے سر پر گھملا مار دیا ہے، وجاہت کا خون نکل رہا ہے ماتھے سے، وہ نیچے چلاتے ہوئے سب کو بتا رہی تھی، جبکہ سب سے پہلے تو عاصم اوپر بھاگا تھا۔ ان کے بیٹے نے ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا تھا جو اس کے لیے کافی مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے وجاہت کو تھام کر اپنے قریب کر چکے تھے جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ اروم کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسے تھپڑ مارے گا، وہ بھی صرف اس بات پر کہ اس کو اس کے بابا نیچے بلا رہے ہیں۔ اس نے فوراً وجہ بتائی تھی، جبکہ وجاہت اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ I'm sorry بھائی صاحب، میں آپ سے معافی بعد میں مانگوں گا، پہلے وجاہت کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں، وہ پریشانی سے کہنے لگے تھے۔ اور اگر یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ان کے بزنس ڈیل نہ چل رہی ہوتی تو یقیناً شاہد صاحب اپنے بیٹے کی اس حالت پر ضرور کچھ نہ کچھ کہتے، لیکن ڈیل کافی بڑی تھی اور انہیں کافی زیادہ منافع ہو رہا تھا، اسی لیے شاذل کی اس حرکت پر وہ خاموش رہ گئے تھے۔ میں معافی مانگوں گا، وہ بھی اس ایڈیٹ سے۔ بالکل نہیں، معافی تو اسے آ کر مجھ سے مانگنی چاہیے، عجیب طرح کا انسان ہے، وہ میرے سامنے میرے دوست کو تھپڑ مارنے کی بات کر رہا تھا، میرا بس چلتا تو میں اسے۔ شاذل وہ اس کی منگیتر ہے، ان دونوں کا آپس میں رشتہ شاید ایسا ہی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بیٹا۔ وہ اس سے کس طرح سے بات کرتا ہے یا اروم اسے کتنی اہمیت دیتی ہے، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ ریئلی ڈیڈ؟ ایک 12 سال کی لڑکی ایک 20 سال کے لڑکے کی غلام بن کر رہ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ غلطی ان کے والدین کی ہے، وہ اروم کو اس کی منگیتر نہیں بلکہ اس کی نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے وہ کتنا رعب جماتا ہے اس پر، بدتمیزی کرتا ہے اس سے، اور سب سے اہم بات جو کہ غلط ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بغیر اروم خوش رہتی ہے، لیکن جب وہ سامنے ہوتا ہے تب اروم نہ تو ٹھیک سے ہنستی ہے، نہ بولتی ہے، نہ کھیلتی ہے۔ جانتے ہیں آپ، آج اروم جھولے پر بھی نہیں گئی، صرف اس کی وجہ سے، کیونکہ اس نے منع کیا تھا اسے باہر جانے کے لیے۔ یہ ساری باتیں میں نہیں سننا چاہتا، تم ابھی چل رہے ہو اور وجاہت کو سوری بولو گے۔ تمہارا کزن ہے اور تمہارا دوست بننا چاہتا ہے، تم نے اس کے ساتھ ایسا کر کے غلط کیا ہے، اس کا سر پھٹ سکتا تھا، اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہے تھے لیکن شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ شاذل، کیا میری خاطر تم ایک سوری نہیں بول سکتے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایموشنل انداز میں بولے تھے۔ اس کا سر پھوڑ کر مجھے کسی طرح کا کوئی ریگریٹ نہیں ہے، لیکن آپ کی وجہ سے میں سوری بول دوں گا کیونکہ آپ ایسا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر آج کے بعد نہ تو وہ میرے گھر آ سکتا ہے اور نہ ہی کبھی مجھ سے مخاطب ہو سکتا ہے، وہ شرط رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ بابا نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا، وہ بس اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے۔
تو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. سب کہہ رہے ہیں کہ ایپیسوڈ چھوٹی ہوتی ہے, تو گائز یہ بھی تو دیکھو نا کہ دوسرے چینل پہ جو ایپیسوڈ آ رہی ہے وہ 40 منٹ سے زیادہ لمبی ہوتی ہے. تو میں بندی ایک ہی ہوں, اور ایک ہی بندہ, بس میں نے اپنے شوق میں یہ ناول سٹارٹ کیا تھا. تو اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ میرے اپنے چینل پہ رپورٹ ہو رہی تھی, اور میں نہیں چاہتی کہ میرے چینل پر کسی طرح کا کچھ وہ ہو جائے, وائلیشن ہو جائے, اسی لیے میں نے الگ سے چینل بنایا ہے. تو اس پہ یہی آئے گا ناول, اور یہ اب فیس بک پر بھی سٹارٹ ہونے والا ہے. خیر وہاں پہ میں پول کریٹ کروں گی کہ فیس بک پہ کون سا ناول آپ کو چاہیے ہے. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل. تب تک کے لیے اپنی ڈائری کو دیں اجازت, اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.